بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بابا مجھے پیاز وغیرہ دے دو، میں کاٹ دوں گی، اہلیار کا دل کہا۔ اس کے ساتھ اپنا سر بھی دیوار سے ٹکرا دے۔ محترمہ کا اسی وقت بولنا ضروری تھا۔ وہ لوگ ان دونوں کی موجودگی بھلا کر بولنا شروع ہوئے تھے۔ کچھ پتہ چل سکتا تھا، مگر ہائے رے، اس کی معصوم بیوی۔ وہ لوگ چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ تم لوگ ابھی یہیں ہو؟ جاؤ یہاں سے، ہم سب کر لیں گے۔ علی لے جاؤ سمین کو۔ فائق صاحب نے مڑ کر اہلیار کو روب سے حکم دیا۔ چاروں ناچار اس نے سر ہلایا۔ صاف لگ رہا تھا ان دونوں کو بھگایا جا رہا تھا۔ جی ڈیڈ، جا رہا ہوں۔ اہلیار سمین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن سے کھینچ کر باہر کی سمت لے آیا۔ تمہارا بولنا ضروری تھا اس وقت میڈم۔ جیسے ہی وہ دونوں کچن سے دور ہوئے، اہلیار نے اسے گھرکا تھا۔ میں نے کیا بولا؟ وہ معصومیت سے سر اٹھا کر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھنے لگی تو اہلیار بس ایک گہری سانس لے کر اپنا سر جھٹک چکا تھا۔ کچھ نہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے تھامے وہ اسے بنگلے سے باہر لان میں لے آیا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے تھامے چہل قدمی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ سمین، تم نے ایک بات نوٹ کی ہے؟ انکل سارا کہتے ہیں تو بے ساختہ ڈیڈ کے منہ سے نوشی نکلتا ہے۔ وہ الجھا ہوا ساتھ چلتی سمین سے بولا۔ ہاں تو کیا؟ لاپرواہی سے شانے جھٹکے وہ اپنے دماغ کو فضولیات میں نہیں الجھاتی تھی۔ اب بھی لاپرواہی سے اسے دیکھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے سارا آنٹی اور نوشی ایک ہی ہستی ہیں؟ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا وہ اسے الجھن میں گرفتار کر رہا تھا۔ بدھو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نوشی میری ممی ہے، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میری ممی نے پہلے ان سے شادی کی، بعد میں بابا سے۔ سمین نے ذرا سا برا مان کر پریشان اہلیار کی طرف دیکھا۔ چلتے چلتے رکی تھی وہ۔ ہاں یہ تو ہے۔ اسے اپنی بات ہی بچکانا لگی تھی۔ اس نے فوراً تائید میں سر ہلایا۔ سمین سر جھٹک کر پھر سے اس کے ہمراہی میں دھیرے دھیرے چہل قدمی کرنے لگی۔ بٹ میرے ڈیڈ بھی تو تمہاری ممی سے محبت کرتے تھے۔ باتوں کا رخ اس نے اب دوسری طرف موڑ کر پھر سے سمین کی طرف دیکھا۔ اس بار رک کر اس نے تاثر جانچے۔ وہ الگ بات ہے، تم اپنے دماغ سے یہ فطور نکالو کہ میری ممی اور سارا آنٹی ایک ہیں۔ اب وہ ایک ساتھ تینوں مردوں سے تو محبت نہیں کر سکتی تھی نا، اور پھر وہ میری ممی ہوتی تو یہ بات مجھے پتہ کیوں نہیں رہتی؟ سمین نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اہلیار کو یہ بھی بات اس کی صحیح لگی تھی، اس لیے وہ پھر سے خیالوں میں کھویا کھویا آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ علی نگار کو معلوم ہے تم یہاں ہو؟ اچانک سے فائق صاحب سنجیدہ ہو گئے۔ اتنی دیر سے دل میں مچلتا سوال اب انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ بھی سنجیدہ ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا کہے جواب میں؟ نہیں معلوم ہے نا؟ انہوں نے جیسے اس کی مشکل حل کر دی۔ اہلیار نے بس سر جھکا لیا، اسی طرح سر جھکائے ہوئے جوتے کی نوک سے گھاس کرید رہا تھا۔ علی، کیا تم سمین کو لے جانے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے اس بار دوسرا سوال پوچھ لیا۔ فی الحال تو نہیں ڈیڈ، سمین یہاں خوش ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کچھ دن انکل کے پاس رہنے دیتا ہوں جب تک وہ واپس گاؤں نہیں جا رہے ہیں۔ اس بار اس نے سر اٹھا کر ان کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جب سے سمین ہمارے پاس آئی ہے مبین کے ساتھ رہ بھی نہیں پائی ہے، اسی بہانے تھوڑے دن رہ لے گی اس کے پاس۔ وہ بھی شاید اسی ادھڑپن میں تھے کہ اہلیار کو کیسے منع کریں، اس کے خود کہنے سے انہیں اطمینان ہو گیا تھا۔ جی بعد میں لے جاؤں گا، سادگی سے تائید میں سر بھی ہلا دیا۔ انہیں بھی اطمینان ہو گیا۔ نہیں تم رہنے دو، میں خود واپس لے آؤں گا، اسے منع کر کے وہ بھی اندر کی جانب بڑھے تھے۔ اچھا۔ اہلیار ان کی بات مان کر سر ہلا کر ان کے ہمراہ چلنے لگا۔ ویسے تم ملتے جلتے رہنا، جیسے آج آئے ہو ویسے ہی سمین خوش رہتی ہے۔ اپنے ساتھ چلتے اہلیار کے شانے پر پیار سے تھپکی دی تھی۔ وہ بس مسکرا ہی پایا تھا۔ تم نے بتایا نہیں؟ نگار کو کیسے معلوم تھا؟ نگار کو معلوم ہے یا نہیں؟ اسے بتا کر آئے ہو؟ خوش دلی سے کہتے کہتے وہ ایک بار کی نظر اپنے ساتھ چلتے اہلیار کو دیکھنے لگے۔ ممی کل سے آفس جوائن کر چکی ہیں، ان کی روز کی روٹین لائف شروع ہو گئی ہے، پہلے جیسی میرے معاملات میں دخل دینا انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ اس بار اہلیار سامنے کی سمت دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ فائق جانتے تھے اس طرح سمین کے گھر چھوڑ کے جانے سے نگار مطمئن سی ہو گئی ہے، اور جب سمین نہیں تو وہ اہلیار کی کھوج میں نہیں رہتی۔ نگار کا ایک لائف اسٹائل ہے، وہ اسی میں جینا پسند کرتی ہے۔ اہلیار سے بے انتہا محبت کے باوجود بھی نگار نے
نہ اس پر پورا دھیان دیا، نہ کبھی اپنا پابند کیا، وہ جیسے چاہے رہے۔ نگار کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، ان کے پیار جتانے کا انداز ہی نرالا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ؟ اہلیار کے پوچھنے پر فائق صاحب نے بس نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر ان کے ساتھ وہ بھی اندر چلا آیا۔ فائق صاحب کو ابھی کچن میں کچھ اور کام نپٹانے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی کچن کی طرف آیا تھا۔ کتنا مکمل لگ رہا ہے نا اپنا گھر، کاش ایسے ہی سب ہمیشہ مکمل رہے، کسی بھی قسم کی ٹینشن کے بغیر۔ فائق صاحب اپنے سے کچھ دور کھڑے اہلیار اور سمین کو دیکھ کر بہت ہی حسرت سے بولے تھے۔ وہ اور مبین صاحب مل کر سیخوں پر کباب بھون رہے تھے، پورے لان میں بھوننے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تو ہے، سمین کتنی خوش ہے نا، ہم نے سارا کے ساتھ یہی خواب تو دیکھا تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ مبین صاحب تو بس سمین کے خوشی سے جگمگاتے چہرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اہلیار کے ساتھ ٹیبل سیٹ کرتی وہ لگاتار بول رہی تھی اور وہ بس کبھی مسکرا دیتا، کبھی کچھ جواب دیتا۔ دونوں ایک ساتھ کتنے مکمل، کتنے خوش لگ رہے تھے، جیسے زین اور نوشی، جیسے فائق اور نوشی، یا شاید انہوں نے اس کے آگے سوچا ہی نہیں۔ سر جھٹک کر وہ سرخ سرخ کوئلے پر سیخیں پلٹنے لگے۔ سمین اہلیار کے بنا نہیں رہ سکتی، وہ بہت محبت کرتی ہے اس سے، اور اہلیار وہ تو ہے ہی اس کے پیچھے دیوانہ۔ فائق اب جان بوجھ کر ان دونوں کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ انہیں اپنی نظر لگ جانے کا خطرہ لگ رہا تھا۔ اہلیار ہے ہی ایسا کہ ہر کوئی اسے چاہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے نگار جیسی عورت کا بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس بار مبین کے چہرے پر سنجیدگی سی آ گئی۔ وہ زین کا بھی تو بیٹا ہے، زین بھی تو بہت محبت سے پر تھا۔ فائق نے ان کا چہرہ دیکھ کر جواب دیا، ہاں کبھی کبھی سوچتا ہوں فائق ہم تینوں کیسے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ہم نے ایک ہی اسکول میں پڑھا، ایک ہی کالج گئے، ایک ہی جیسی چیزیں چنی، اور حد تو یہ ہے ایک ہی لڑکی سے تینوں نے محبت کر لی۔ ان کے منہ سے اچانک نکلا تھا تو فائق کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ محبت تینوں نے کی، مگر وفا تو بھائی صرف تم نبھا پائے۔ بس ہونٹ بھینچے وہ سیخوں کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ فائق آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا تم سے سمین کو کوئی خطرہ پہنچا تو میں اسے یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ اس بار کوئی نوشی قربان نہیں ہوگی۔ بہت ہی سلگتے ہوئے انہوں نے پھر سے سمین کی طرف دیکھا۔ پرانے زخم پھر سے ہرے ہونے لگے جن پر کبھی مرہم رکھا ہی نہیں گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں اہلیار اور سمین کو یہاں سے بہت دور بھیج دوں جہاں نگار کی پرچھائی بھی نہیں پہنچ پائے، اور یہ کام بہت جلد کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کچھ راز کھل جائے۔ انہوں نے اپنے اٹل ارادوں سے انہیں آگاہ کیا۔ فائق میرا خیال ہے تم اہلیار کو سب بتا دو تو اچھا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ اس بار مبین نے ان کا چہرہ دیکھا۔ اسے کیسے بتا دوں مبین؟ وہ برداشت نہیں کر سکتا، نگار پر اسے اندھا اعتماد ہے، جب تک اپنی ممی کے منہ سے نہیں سنے گا اسے اعتبار نہیں ہوگا۔ فائق صاحب نے ایک نگاہ اہلیار پر ڈال کر بہت آہستگی سے کہا تھا، بات تو کر کے دیکھو مبین، اہلیار میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا، اپنے ہی بچے کے دل میں داغ کیسے لگا سکتا ہوں؟ وہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا جب یہ سنے گا اس کی ممی نے اپنی انا کے لیے ایک نہیں کئی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ قاتل ہے، قاتل۔ فائق صاحب کی آنکھوں میں جیسے خون اترنے لگا۔ یہی حال مبین کا بھی تھا۔ بہت سے منظر ان کی آنکھوں میں تیرنے لگے۔ تڑپتی نوشی، بے رحمی سے مارا گیا اس کا بچہ، تڑپتا فائق، روتا بلکتا چھپتا زین، اور خون میں ڈوبا اس کا مردہ وجود، اور نگار جس نے بس ایک کو حاصل کرنے کے لیے اپنے غرور میں کتنے دلوں کو اجاڑا تھا۔ کیا ہو گیا ڈیڈ اور انکل؟ سب جل جائے گا۔ وہ لوگ اپنی سوچوں میں ایسے گم ہو گئے تھے یہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ اہلیار کی آواز پر وہ لوگ چونک کر حال میں واپس آ گئے۔ فائق صاحب نے فوراً سیخوں کو پلٹنا چاہا تھا مگر بے دھیانی میں ان کا ہاتھ جلتے ہوئے سرے پر لگا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ کیا ڈیڈ کہاں کھوئے رہتے ہیں آپ آج کل؟ اہلیار نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا اور بہت پریشانی سے ان کی وہ انگلی دیکھی جو بہت سرخ ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، بس ذرا سی سرخی ہے۔ اہلیار کو پریشان دیکھ کر انہوں نے اوپر لاپرواہی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ڈیڈ چوٹ ذرا سی ہو یا زیادہ ہو، دوا کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، میں دوا منگواتا ہوں۔ سمین پیار سے ان سے کہہ کر اس نے باہر آتی سمین کو آواز لگائی۔ کیا ہو گیا؟ گھبرا کر وہ تیزی سے بولی، پہلے ٹیوب لے کر آؤ، بعد میں ساری ڈیٹیل پتہ کر لینا۔ فائق صاحب کی انگلیوں پر پھونکے مارتا وہ اس سے بولا تھا۔ سمین سر ہلا کر پھر سے اندر دوڑی۔ اتنی دیر میں مبین صاحب بس خاموشی سے
ساری سیخیں پلیٹ میں نکال رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولے تھے، بس مسکرا کر دونوں کو دیکھ لیتے۔ کیا ضرورت تھی ڈیڈ آپ کو یہ سب کرنے کی، ہم کچھ آرڈر کر لیتے، انکل بھی کب سے لگے ہیں اور آپ بھی۔ اس بار اس نے خفا ہو کر ان دونوں کو دیکھا، البتہ فائق کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ داماد کی خاطرداری کرنا اعزاز ہوتا ہے، مبین صاحب اپنے پرانے رنگ میں آ کر مزے سے بولے۔ فائق مسکرا دیے۔ پلیز انکل سمین مت بنے، میں آپ دونوں کا بیٹا ہوں اور بیٹا ہی رہنے دیں۔ وہ ایسا منہ بنا کر بولا تھا کہ ان لوگوں کو ہنسی آ گئی۔ اتنے میں سمین بھی ہاتھ میں ٹیوب پکڑے دوڑتی ہوئی دوبارہ آ گئی۔ کس کا ہاتھ جل گیا؟ پھولی سانسوں سے قریب آتے ہی پوچھا۔ ڈیڈ کا۔ ہائے کیسے؟ ہائے غلطی سے لگ گیا، لاؤ دو مجھے۔ وہ اس کا جیسے ہی بول کر آگے بڑھا کہ مرہم والی ٹیوب لینے لگا۔ دکھاؤ مجھے، میں لگا دیتی ہوں۔ وہ گھبرا کر ٹیوب کا کیپ کھولنے لگی۔ اہلیار نے انگلی اس کی طرف بڑھا دی۔ فائق صاحب بس سمین کے گھبرائے پریشان چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں سب ٹیبل پر رکھتا ہوں۔ مبین ساری سیخیں ٹرے پر رکھ کر ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ سمین تم لگاؤ، میں انکل کی مدد کر دوں۔ اہلیار ان کا ہاتھ سمین کو تھما کر بہانے سے وہاں سے ہٹا تھا۔ اب درد نہیں ہو رہا ہے نا آپ کو؟ وہ بڑے پیار سے ان کا ہاتھ تھام کر مرہم لگانے کے بعد پھونکتی پوچھ بھی بیٹھی۔ نہیں، ایسا لگ رہا ہے برسوں کے زخم پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ سمین نے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا، جہاں اب کوئی سختی، کوئی سرد پن نہیں تھا، بس محبت ہی محبت تھی۔ دل کہا ایک بار بابا کہہ کر ان کے سینے سے لگ جائے، مگر برسوں کی جھجک اور دوری نے ان دونوں کے لیے اتنے فاصلے درمیان لا دیے تھے جسے سمین ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، ایلی ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ کتنا مان تھا اسے اہلیار پر، اور یہ اہلیار کی دی ہوئی محبت اور اعتبار تھا جو اسے ایسا مطمئن کر چکا تھا۔ اگر ایسا ہی اعتبار انہوں نے نوشی پر کیا ہوتا تو شاید آج وہ ان کے درمیان ہوتی۔ سمین کے ساتھ ان کے بچے کے ساتھ ایک دم سے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ انہوں نے فوراً مڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی، مگر سمین کو وہ آنسو اداس سا کر گئے۔ نہ جانے کتنے غم وہ سب سے چھپا کر جی رہے ہیں۔ آپ رو رہے ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ نہیں تو بس آنکھوں میں جلن سی ہو رہی تھی، اس لیے خود کو سنبھال کر وہ سمین کی طرف پلٹ کر مسکرائے۔ اچھا میں آئی ڈراپ ڈال دوں بابا کے پاس ہے؟ سمین نے پریشانی سے پوچھا۔ میں مبین سے خود مانگ لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ اس کا سر تھپک کر وہ اس بار مڑ کر اندر چلے گئے، جدھر پہلے سے مبین اور اہلیار کھڑے سب رکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کب ان کے منہ سے بیٹی نکلے گا اور مجھے اپنے سینے سے لگائیں گے، وہ اداسی سے سوچتی ادھر ہی چلی آئی جہاں سب جمع تھے۔ سمین تم نے چکھا؟ ڈیڈ اور انکل نے تو کمال کر دیا یار، بہت مزے کا ہے۔ اہلیار مزے لے کر کباب کھاتے ہوئے سمین سے بھی بولا۔ ان لوگوں نے مل کر کھانا اتنا مزیدار بنایا تھا کہ ان کے منہ سے بھی ساختہ تعریفیں نکلی۔ مجھے کیا معلوم تم یہ اکیلے اکیلے ٹھوسے کا کام کر رہے ہو؟ اس کے ہاتھ سے سیخ چھین کر وہ اسے چڑھانے کی غرض سے بولی تھی۔ فائق صاحب اور مبین صاحب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ وہ تو تم بھی ٹھوس لو، کہنے کے ساتھ ہی اس کے منہ میں کباب کا ٹکڑا بھر دیا۔ سمین کا پورا منہ بھر گیا۔ اہلیار نے سمین کو تپانے کے لیے کباب کا پیس منہ میں ڈال کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے گھورتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ چبا رہی تھی۔ بیٹا یہ کولڈ ڈرنک لو۔ انہوں نے اس بار کولڈ ڈرنک سے بھرا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ فائق صاحب بس چپ چاپ دھیرے دھیرے کھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ابھی تک وہ خود کو سنبھال نہیں پائے تھے، آج پھر سے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ بابا دیکھا آپ نے، یہ آپ کا داماد ایسے ہی مجھے مار ڈالے گا۔ کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ بہت مشکل سے بولی تھی، مگر اس مشکل میں بھی اہلیار کی شکایت ہی کہی تھی۔ اچھا سوری، یہ کھاؤ۔ اہلیار نے فوراً سوری کر کے اسے منانے کے لیے اس بار چھوٹا سا لقمہ اس کے منہ کی طرف بڑھایا تھا۔ میں کھا سکتی ہوں۔ وہ بڑوں کی موجودگی میں اب وہ اتنے آرام سے تو نہیں کھا سکتی تھی، اس لیے نوالا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ مبین صاحب نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اللہ قسم سے بہت ہی مزے کا ہے، اب یہ طے ہوا سب میں کھاؤں گی۔ کباب کو خوب چٹنی میں ڈبو کر اس نے منہ میں ڈالا تھا۔ بعد میں کرین منگوانی پڑے گی ہمیں سمین بی بی کو اٹھانے کے لیے۔ بنا بولے ایک دوسرے کو چھیڑے بغیر تو وہ دونوں رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ مبین سوچ کر بس مسکرائے جا رہے تھے۔ تم ہو نا، کرین کی کیا ضرورت ہے اٹھاتے اٹھاتے پھرنا۔
کھانے میں شاید وہ بزرگوں کی موجودگی بھولی ہوئی تھی۔ اہلیار جان بوجھ کر کھانسا تو سمین خود کو کوستی کھسیا کر جلدی جلدی منہ چلانے لگی۔ ڈیڈ آپ کھا نہیں رہے ہیں؟ اہلیار کی توجہ اس بار فائق صاحب کی طرف ہو گئی۔ نہیں کھا تو رہا ہوں، انہوں نے کہہ کر فوراً لقمہ منہ میں ڈالا۔ وہ بس مسکرا دیا، پھر باتوں کے دوران ہی کھانا ختم ہوا تھا۔ آپس میں ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا ختم ہوا تھا۔ کھانا ختم کر کے فائق صاحب کچھ ہی دیر میں جانے کے لیے اٹھ گئے۔ رکو گے نہیں؟ انہوں نے جانے کے لیے تیار دیکھ کر مبین نے سادگی سے پوچھا تھا۔ اہلیار ہے نا یہاں، مجھے اب اطمینان رہے گا اس لیے جا رہا ہوں، وہاں بھی میرا رہنا ضروری ہے۔ فائق صاحب نے اپنا کوٹ اٹھا کر اپنے ایک ہاتھ پہ ڈال لیا۔ فائق تم سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اہلیار کو سب سچ بتا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ مبین بہت سنجیدگی سے ان کا اداس اور پھیکا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ دل نہیں مانتا مبین، جو زخم ہم نے کھائے ہیں کیا وہی زخم اہلیار کا بھی نصیب بن جائیں؟ ان کی آواز میں درد سا چھپا تھا۔ بات زخم کی نہیں، بات آئندہ کی ہے فائق۔ کم سے کم اسے سچائی معلوم تو ہونی چاہیے کہ اس کی ماں نفرت کی آگ میں کس حد تک جا سکتی ہے۔ وہ بہت آرام سے سمین کی جان تک لے سکتی ہے۔ وہ پاگل ہے، وہ سمین کو نہیں نوشی کو مارے گی۔ مبین نے انہیں حقیقت کا رنگ دکھانا چاہا۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا مبین، اس بار فائق مر جائے گا مگر کوئی بے گناہ جان سے نہیں جائے گا۔ فائق صاحب کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا، ایک دوست کھو چکا ہوں، دوسرا دوست نہیں کھو سکتا۔ مبین نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ فائق نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ تینوں دوست نہیں تھے، ایک دوسرے کے بھائی، ایک دوسرے کے ہمراہ، سب کچھ تھے۔ میں اہلیار کو بتانے کی ہمت جٹا لوں، اسے سب بتا دوں گا، اس کی ساری الجھن دور کر دوں گا۔ فائق صاحب ان سے الگ ہوتے ہوئے ان کا شانہ تھپک کر پھیکا سا مسکرائے۔ انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا اور سب سنبھالنے کی کوشش بھی کرے گا، بس تم اپنا خیال رکھو۔ جو ہوا سو ہوا فائق، اب تو اپنے آپ کو سزا دینا بند کر دو۔ سمین کو بیٹی کہہ کر گلے سے لگا لو، وہ تمہاری بیٹی ہے اور میں جانتا ہوں وہ بھی بس تمہاری پہل کی منتظر ہے۔ مبین صاحب نے امید سے کہتے ہوئے اس بار انہیں نرمی سے دیکھا۔ سمین پر میرا حق اسی دن ختم ہو گیا تھا جب اسے تم لے گئے تھے۔ میں تو وہ گنہگار باپ ہوں جس نے اسے اس کی ماں کے ساتھ پھینک دیا تھا۔ میرا حق بیٹی کہنے کا تبھی ختم ہو گیا تھا۔ میں یہ حق صرف تمہارے پاس رہے گا۔ خالی خالی لہجے میں کہتے ہوئے اس بار انہوں نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپائی۔ مبین کا دل درد سے بھر گیا۔ تمہارے کہنے سے کبھی حق ختم نہیں ہو جائے گا، ایک بار تو نہیں مبین، اس قصے کو رہنے دو۔ میری سزا کبھی ختم نہیں ہو سکتی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا اور مجھے بخشش مل ہی نہیں سکتی۔ فائق صاحب بہت مشکل سے مسکرائے تھے۔ زخم ہوتی ان کی مسکراہٹ مبین کے دل کو بہت غمگین کر گئی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتے کہ اہلیار اور سمین کو کچن سے نکلتے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ آپ جا رہے ہیں ڈیڈ؟ اہلیار فوراً ان کی طرف بڑھا۔ ہاں تم ہو نا یہاں، مجھے اطمینان رہے گا۔ سمین اور مبین کی ذمہ داری تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں، خیال رکھنا۔ اپنے قریب آ چکے اہلیار کا انہوں نے پیار سے گال تھپکا۔ جی چلیں، آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ان سے بول کر ان کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ان کے ساتھ مبین صاحب اور سمین بھی باہر چھوڑنے تک آئے تھے۔ ڈیڈ آپ پریشان مت ہو، میں ہوں نا آپ کا بیٹا، سب سنبھال لوں گا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ ان کی کار کا ڈور کھولتے ہوئے اہلیار اچانک بولا تو فائق نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا مگر اس کے چہرے پر ان کے لیے پیار اور نرمی تھی۔ آئی پراؤڈ آف یو مائی سن۔ انہوں نے فرط محبت سے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ بھی چھوٹے بچوں کی طرح ان سے لپٹا تھا۔ ڈیڈ بس آپ اپنا خیال رکھیے، میں آپ کو نہیں کھو سکتا۔ جانے کیوں اس کی آواز نم ہوئی تھی۔ آئی لو یو مائی سن، ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اسے اس کی پشت تھپکی تھی۔ بابا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ایک بیٹی کو اس کے ڈیڈ سسرال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ باہر نکل کر دور سے ہی ان کا پیار دیکھتی سمین قریب آتے ہوئے بنا کہے رہ نہیں سکی۔ مبین صاحب تو ہنسے ہی تھے، خود اہلیار اور فائق صاحب بھی الگ ہوتے ہنسے تھے۔ کوئلے تو راکھ ہو گئے مگر جلنے کی بو ابھی تک آ رہی ہے نا ڈیڈ؟ اہلیار نے سن کر اپنی ناک چٹکی سے بند کرتے ہوئے بہت شوقی سے اس کا جلا بھنا چہرہ دیکھا۔ فائق بس سمین کے چہرے کو دیکھ کر سر جھکا چکے تھے۔ میں کیوں جلوں، میں تو اپنے بابا کے پاس اپنے میکے میں ہوں۔ وہ اسے زبان دکھا کر ساتھ کھڑے مبین صاحب کے بازو سے لٹکی۔ بدلے میں اس نے بھی منہ چڑھایا تھا۔
اتنا لڑو گے نا تو بچے بھی ایسے لڑتے جھگڑتے منہ بناتے پیدا ہوں گے۔ اس بار مبین صاحب دونوں کو پیار سے ڈانٹا۔ ان کی بات پر فائق صاحب بہت خوشی سے ہنسے تھے۔ جہاں وہ شرما کر دوپٹہ کانوں کے پیچھے اڑسنے لگی، وہیں اہلیار بھی جھینپا تھا۔ میری تو بس یہی دعا ہے، بس اہلیار کے بچوں کو دیکھ سکوں، رہ سکوں۔ فائق صاحب جیسے ساری اداسی بھول گئے تھے۔ اہلیار اپنی جینس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر مسکرایا۔ بس اللہ جلدی سے خوشخبری سنائے، یہی تمنا ہے۔ انہوں نے سمین کو خود سے لگا لیا۔ سمین حیا سے چپ سی ہو گئی تھی۔ اہلیار کی پرشوق نظریں اس پر جم سی گئیں۔ آمین، فائق صاحب نے دل سے دعا مانگی۔ انشاءاللہ جلد سے جلد آپ دونوں کی خواہش پوری ہوگی۔ مگر ڈیڈ، میرے بچے آپ کو دادا کہیں گے، نانا نہیں۔ یہ آپ کنفرم کر لیں، بعد میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اہلیار کی دو ٹوک بات پر اس بار ان لوگوں کا کہہ کہا گونجا تھا۔ وہیں سمین بری طرح سے تپی تھی۔ اپنا تو قبضہ رکھا ہی، بچے بھی ددحال والے بنانے ہیں۔ میرے بچوں کے دو نانا ہوں گے۔ سمین کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مت بھولو، یہ میرے ڈیڈ ہیں، میرے ڈیڈ میرے بچوں کے دادا ہوں گے۔ اہلیار بھی اسے گھورتا لڑا۔ ارے بھائی، بچے آنے دو، ہم خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے کیا کہنا ہے، دادا یا نانا۔ مبین صاحب نے ہنستے ہوئے جھگڑا ختم کروانا چاہا۔ آپ تو بھی دادا نہیں بننا چاہتے بابا، ویسے بھی داماد تو آپ اسے سمجھتے نہیں۔ سمین نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ نہیں میری جان، میرے تو نواسے ہی ہوں گے۔ فائق کا معلوم نہیں، انہیں اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ فوراً خود سے لگا کر کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دادا کہیں یا نانا، بس میرے بچے ہمیشہ خوش رہیں۔ انہوں نے بہت محبت سے اہلیار اور سمین کو دیکھا۔ نو وے ڈیڈ، آپ بس دادا ہیں۔ وہ کسی صورت میں اس بار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بھی صحیح، انہوں نے فوراً سر ہلایا۔ اہلیار خوش ہو کر ان سے لپٹ گیا۔ کیسے صحیح، یہ مت بھولے میں آپ کی بیٹی ہوں۔ سمین نے اہلیار کی خوشی دیکھ کر جھٹ سے کہا تھا۔ یہ بھی صحیح۔ سمین کا پھلا منہ۔ فائق صاحب گھبرا کر جلدی سے بولے، اس کا مطلب ڈیڈ آپ مجھے پرایا کر رہے ہیں؟ اہلیار جھوٹے دکھ سے منہ لٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ڈرامے میں مت آئیں آپ، بہت ڈرامہ کرتا ہے۔ سمین نے تیزی سے ہاتھ اٹھا کر انہیں بتانا اپنا فرض سمجھا۔ مبین صاحب بس اب ہنس رہے تھے۔ فائق صاحب نے بے بسی سے دونوں کے چہرے دیکھے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب آئے گا وہ کنفرم کر لیں گے۔ تم دونوں کی نہیں مان رہا ہوں۔ انہوں نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے مصلحت سے کام لیا۔ یس، یہ ٹھیک ہے، میری اولاد ہوگی، میرا کہاں مانے گی۔ اہلیار نے جھٹ سے گردن اکڑا کر سمین کو دیکھا۔ ہاں میں تو کرائی کی ہوں گی، اتنا سلگ کر بولی کہ اس بار تینوں لوگوں کا کیا کہا گونجا تھا۔ سمین پیر پٹک کر وہاں سے واک آؤٹ ہی کر گئی۔ اب مناتے رہنا ساری رات، اتنا چڑھایا ہے۔ مبین صاحب کی شوخی پر وہ بس سر جھکا کر لب دانتوں میں دبا کر ہنسا تھا۔ میں چلتا ہوں اب، اوکے۔ فائق صاحب بہت مطمئن سے ہو کے بے انتہا خوش نظر آتے اہلیار کا سر تھپک کر کار کا ڈور کھولنے لگے۔ اوکے ڈیڈ، میں آفس میں ملتا ہوں۔ اہلیار سنجیدہ ہو کر نرمی سے ان کا شانہ سہلا کر بولا، انشاءاللہ۔ اچھا مبین، چلتا ہوں، اہلیار سے کہہ کر انہوں نے مبین صاحب کی طرف بھی دیکھا۔ اللہ حافظ، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ دونوں کو دیکھ کر اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ جب تک ان کی کار گیٹ سے نہیں نکلی وہ لوگ وہیں کھڑے رہے تھے۔ گیٹ کیپر نے گیٹ بند کیا تو مبین صاحب نے اہلیار کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا، اندر چلے گئے۔ ہم کچھ دیر باتیں کر سکتے ہیں انکل، یہیں واک بھی ہو جائے گی اور باتیں بھی۔ اہلیار نے ان کا ہاتھ تھام کر بہت نرمی سے کہا، ہاں کیوں نہیں، تم سے زیادہ باتیں کرنے کا موقع بھی نہیں ملا ابھی تک۔ مبین صاحب سر ہلا کر اس کے ساتھ ہم قدم ہوئے تھے۔ آپ کا اسکول کیسا چل رہا ہے انکل؟ ان کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے فارمل سوال پوچھا کہ انہوں نے شکر کی احساس کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ کر جواب دیا، اس بار زیادہ چھٹی لے کر آئے ہیں نا آپ، ورنہ کہاں رہ پاتے ہیں۔ اہلیار دھیرے دھیرے چلتا، بیچ بیچ میں ان کا مہربان چہرہ بھی دیکھ لیتا تھا۔ وہ فائق صاحب کی طرح بہت شاندار نہیں تھے، مگر اس عمر میں بھی ایک وقار ان کی شخصیت کی خاص صفت تھی۔ بہت ہی مہربان اور نرم سے نکوش والا ان کا چہرہ ان کی شخصیت کی ترجمانی تھا۔ ہاں بس سمین سے ملنے کا دل کہا تو آ گیا، اس سے ملے بنا رہ نہیں سکتا۔ ان کی آنکھوں میں سمین کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ انکل میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اس بار وہ ذرا سا جھجکتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ بتائیں یا نہیں۔ پوچھو، مگر ایسے سوال کہ میں جواب دے سکوں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، اسی لیے بس اتنا کہا،
جی بس دل میں کچھ الجھنیں سی ہیں۔ اہلیار وہیں رکھی کرسیوں پر ان کا ہاتھ تھام کر پہلے انہیں بٹھا کر پھر خود بیٹھا۔ بیٹا جان، زندگی خود ایک الجھی ہوئی ڈور ہے، جتنی سلجھ جائے اس کو راہ حل سمجھ کر بقیہ کو چھوڑ دیں تو سب آسان ہو جائے گا، دھیرے دھیرے باقی ڈور بھی سلجھ ہی جائے گی۔ انہوں نے اہلیار کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں سمجھایا، کچھ الجھی ڈور ایسی ہوتی ہیں انکل، اگر انہیں سلجھایا نہیں گیا تو وہ آپ کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، جس میں آپ کے اپنے بھی الجھ سکتے ہیں۔ اہلیار کے سنجیدہ چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ مبین صاحب بس گہری سانس لے کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کیا جاننا چاہتے ہو تم اہلیار؟ وہ ایک دم سے بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے تھے۔